ڈسکس کرتے ہوئے کہ یار یہاں تو اوپر چلے گئے تو پھر اوپر ہی رہ جائیں گے. تو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو اوپر نہیں جانا. تو پہلے دن جناب یہ ہوا کہ ظاہر لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا, بھرا ہوا تھا گراؤنڈ, اس میں کوئی 7-8 ہزار کی کیپیسٹی تھی, بھرا ہوا تھا. تو ہمارا جو یہ اسٹینڈ تھا, یہ جو فار اینڈ پہ, دوسرے اینڈ پہ جو وہ ہوتا ہے اسٹینڈ, اس کے درمیان میں بنا ہوا تھا. تو جی ہم وہاں پہنچے. اب ہم نے پہنچ کے وہ سیڑھیاں چڑھنی شروع کی, تو شہزاد بھائی مجھے کہنے لگے پہلے تم چڑھو. تو میں نے چڑھنا شروع کر دیا. تو اچھا کسی تماشائی کی نظر پڑ گئی, تو اس نے پہلے تو سیٹیاں بجائیں, اور سیٹیاں بجا کے اس نے تالی بجانا شروع کر دی. اب اس کی دیکھا دیکھی سب نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کون چڑھ رہا ہے. اچھا وہ ظاہر اتنا اونچا تھا کہ اسے چڑھنے میں بھی آپ کو تقریباً 3-4-5 منٹ لگتے تھے. تو ہم جب درمیان میں پہنچے تو پتا چلا کہ پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونجا ہے, اور وہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہوئے تالیاں بھی بجا رہے تھے, سیٹی بجا رہے تھے, کسی نے وہ جو اپنے ساتھ بیگل لائے ہوئے تھے وہ بجانا شروع کر دیے. اچھا وہ عجیب ہم محسوس کر رہے تھے, وہی یہ کمال ہے. خیر ہم اوپر خیر اللہ اللہ کر کے ہم پہنچے, تو لوگوں نے بڑا شور مچایا, تالی بجائی. ہم نے بھی وہاں کھڑے ہو کے ان کی طرف ہاتھ ہلائے بڑے دیکھ کے فاتحانہ انداز سے. اب جناب 5 دن وہ 5 میچز تھے. 5 دن یہ معمول رہا کہ جب ہم سیڑھی چڑھتے تھے تو تالیاں بجتی تھیں, جب ہم اترتے تھے تو لوگ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالی بجاتے تھے. وہ عجیب منظر تھا, اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا اس کو. اس کے بعد بہت سے لوگ جو منچلے تھے, وہ جب ہم نیچے اترتے تھے تو ہمارے پاس آتے تھے, آ کے ہمیں شاباش دیتے تھے اور کہتے تھے بھائی یو آر ویری بریو. تو وہ لیکن یہی تھا کہ وہاں واقعی چڑھنا بھی بڑا مشکل تھا اور اترنا بھی بڑا مشکل تھا. نیچے دیکھ کے خوف آتا تھا کہ اگر آپ کا پیر پھسل گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو, لیکن بڑا مزہ رہا اور ہم نے بڑا انجوائے کیا بعد میں اس بات کو. اور وہ پروڈیوسر صاحب نے تھے نہیں, کوئی واش روم نہیں تھا, کوئی واش روم نہیں تھا. ہاں ایک مرتبہ, یہ میں صرف ایک مرتبہ 5 دن میں اترا بس اس درمیان میں. اور اسی لیے ہمیں وہاں ایک اور بڑا مسئلہ تھا. وہاں ایک تو یہ تھا کہ ظاہر کافی ہم جان کے نہیں لے کے جاتے تھے اوپر, اور نہ ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا, کیونکہ کافی پیئیں گے تو ہمیں پھر واش روم جانا پڑے گا. تو ہوتا یہی تھا کہ جب لنچ ہوتا تھا یا ٹی بریک ہوتا تھا, اس میں ہم آگے نیچے, وہاں ایک بہت بڑا ہال تھا, وہاں سارے ہر طرح کے کھانے اور اسنیکس اور کافی کا انتظام تھا, وہاں جا کے ہم کافی پیا کرتے تھے. اچھا چڑھنا بھی آسان ہے, لیکن اوپر سے پھر وہ اترنا ذرا مشکل ہوتا ہے, زیادہ مشکل. دیٹس ٹرو بالکل. بڑے بڑے واقعات ہوئے کامنٹری باکس میں. ایسے ہی ایک میچ ہوا, ایک واقعہ میں اور تھوڑا سا سنا دوں کہ وہ ہم انڈیا 1997 میں ہی انڈیا میں ہو رہا تھا ورلڈ کپ 96-97 کے سیزن میں. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو پاکستان اپنے ہی میچ کور کرتا ہے, لیکن پاکستان کا کوئی میچ نہیں تھا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی جب ہمیں اطلاع ملی کہ جب ہم نے 4 میچ انڈیا کے کور کرنے کے لیے انڈیا جانا ہے. تو انڈیا کا آسٹریلیا کا میچ تھا, انڈیا کا ویسٹ انڈیز کا میچ تھا, وہ ہم جناب چلے گئے. اچھا وہاں پر ہم چونکہ ذرا لیٹ پہنچے تھے, تو پتہ ہی چلا کہ جی ریڈیو کے جو کامنٹری باکسز تھے وہ ایک تو دوردرشن نے لے لیا, ایک آل انڈیا ریڈیو نے لے لیا, ایک کوئی اور ٹیم آئی ہوئی تھی اس نے لے لیا. تو ہمیں کوئی کامنٹری باکس نہیں ملا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں جو انکلوجر تھا وی آئی پی, اس میں انہوں نے ایک میز اور کرسی لگا کے ہمیں وہاں بٹھا دیا درمیان میں. اب ہمارے دونوں طرف پبلک پوری بیٹھی ہوئی, لیکن یہ تھا کہ وہ اس لیے ذرا تھوڑا مشکل تھا کہ چونکہ شور اتنا مچا رہے تھے لوگ کہ ہمیں اس شور میں اپنی آواز کو اتنے لیول پہ رکھنا پڑتا تھا کہ وہ کامنٹری جو ہے وہ بالکل کلیئر جائے. لیکن یہ ہوا کہ مزہ اس میں ہمیں یہ آیا کہ جب پہلے دن لنچ ہوا تو کوئی 10-20 آدمی ہمارے پاس آئے اٹھ کے. کوئی اپنے ساتھ پکوڑے لے کے آ رہا ہے, کوئی اپنے ساتھ پراٹھے لے کے آ رہا ہے, سر کھا لیں آپ. تو ظاہر ہم نے بڑا لمیٹڈ, چونکہ لنچ میں ہمارا یہ بھی اصول تھا کہ ہم کم کھاتے تھے, ورنہ ادروائز بولا نہیں جاتا, بات میں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ تھا کہ لوگوں نے بڑی خاطر تواضع کی, ہمارے بالکل برابر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بات کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ریڈیو پاکستان نے انڈیا کے میچ کور کرنے کے لیے اپنی ٹیم بھیجی. تو اچھا چائے کافی کا ہمیں کوئی وہاں پر پرابلم نہیں ہوئی, کیونکہ ہر 10 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ایک کپ لے کے آ جاتا تھا ہمارے پاس کہ جی یہ چائے پی لیں یا وہ کیا نام ہے کافی پی لیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک بڑا مزیدار تجربہ تھا کراؤڈ کے بیچ میں کامنٹری کرنے کا. اچھا کامنٹری سے آپ نے ویسے کیا سیکھا؟ کامنٹری سے کیا, کامنٹری سے کامنٹری کرنا
نہیں کامنٹری کرنا سیکھی. آپ کو ہر کامنٹری میں یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ میں نے پہلے والے سے بہتر کی؟ ہاں نہیں مطلب یہ بھی کامنٹری تو ایک میں ظاہر ایکسپیرینس ہے نا. دیکھیے مجھے یہ تو احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے یہ عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ میں اپنی جب بھی کوئی کام کرتا ہوں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ظاہر ہے میں محنت بہت کرتا تھا. پھر نئی نئی جگہوں پر جانے کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ چونکہ میرا ایک انداز جن لوگوں نے سنا ہے مجھے، میرا ایک انداز تھا تھوڑا سا، میں اس میں ادبی اسٹائل سے اچھے الفاظ استعمال کرنا، پھر منظر کشی کرنا. اب جیسے ہم وہاں جو ہے گوالیار گئے انڈیا کامنٹری کرنے کے لیے، تو مجھے جاتے ہی، چونکہ وہاں انڈیا میں اس زمانے میں ہماری کامنٹری بہت سنی جاتی تھی، تو مجھے جاتے ہی جو لوگ مجھے ملے انہوں نے کہا کہ سر جی آپ تو منظر بڑا بتاتے ہیں، تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو سامنے آپ کو اوپر پہاڑی نظر آ رہی ہے نا بڑی اونچی، اس پہ آپ کو ایک مزار نظر آ رہا ہے. میں نے کہا نظر آ رہا ہے. کہنے لگے یہ تانسین کا مزار ہے. اچھا. تو تانسین جو لوگ جانتے ہیں بہت بڑا مشہور گویا ہوتا تھا جس کے بارے میں بالکل مشہور ہے کچھ بھی ہو کہ جاتی جب تھی. بارش بھی ہو جاتی تھی، آگ لگ جاتی تھی، اور ہوں. ایک دفعہ انہوں نے ایسا راگ گایا کہ پتھر جو ہے نا وہ پانی ٹوٹ گیا، بدل گیا ٹکڑوں میں تقسیم. اب یہ بات کس حد تک حقیقت ہے ہمیں نہیں پتا، بہرحال تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے. ہوتا تو ظاہر ہوگا، ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہوتا مجھے ہوگا. تو ایک چیز مل گئی، تو پھر میں نے ظاہر ہے کہ وہ جب ظاہر درمیان میں وقفہ ہوتا تھا، میری ایک عادت تھی ہمیشہ سے کہ میں کھیل کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. میں جو باقی منظر کشی کرتا تھا وہ اس وقت کرتا تھا جب کھیل نہ ہو رہا ہو. تو میں نے پھر اس کو اچھا. پوری تفصیل میں نے بتائی کہ تانسین شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بڑے مشہور گویے ہوا کرتے تھے، اور یہ سامنے ان کا مزار ہے، اور آج بھی ان کے راگ جو ہے وہ فضاؤں میں گونج رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے. تو جو لوگ ہمارے برابر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑی پھر بعد میں تعریف کی کہ جی آپ تو بڑی اچھی منظر کشی کرتے ہیں. باقی اگر تو ہم، میرا خیال ہے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ اگر ریڈیو پہ آپ جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حسن جلی صاحب کی کامنٹ سنیں. تو ظاہر ہے تعریف سن کے وزن بھی بڑھتا تھا، شکر ہے بہت زیادہ نہیں بڑھا، لیکن ہمارا خون بہت بڑھتا تھا. اچھا، آپ کی دیکھا دیکھی اسی طرح کامنٹری کسی نے سٹارٹ کی؟ نہیں بہت آپ لوگ کی اب تو طرز پہ؟ بہت لوگ کر رہے ہیں نہیں. میرے اسٹائل میں اور الفاظ میں بھی. لیکن پتہ کیا، دیکھیے اس میں کسی کی کاپی کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت اوریجنل کے. وجہ یہ ہے کہ اوریجنل. آپ کو یا تو اتنا ہی، اور دوسرے اردو کا دیکھیں جب تک آپ نے ادب نہ پڑھا ہو، جب تک آپ نے کتابیں پڑھی ہوں، جب تک آپ کا مطالعہ وسیع نہ ہو. مجھے دو ایڈوانٹیج ملے کرکٹ کی کامنٹری میں. ایک تو جس سے میں پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ میں نے بے شمار کتابیں پڑھی. نمبر 1، میری ووکیبلری آلریڈی بہت اچھی تھی، بولنے کا مجھے شوق تھا. اچھا پھر ریڈیو نے مجھے بڑا گروم کیا. ریڈیو میں اناؤنسر کی حیثیت سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر ریڈیو کی جو کامنٹریز تھی ان میں ظاہر مجھے روانی آ گئی، الفاظ کا استعمال آ گیا. تو وہ سب چیزیں مجھے کرکٹ کامنٹری میں بہت کام آئی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور شخص، کیونکہ جو مجھے فیڈ بیک آتی ہے اپنے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جنرلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ جیسا کامنٹیٹر نہ پہلے سنا نہ اب ہم نے کبھی سنا ہے. اور آپ یقین کریں حسن بھائی، مجھے پرسنلی جو کتنے لوگوں نے بولا ہے کہ ہمیں صرف انہی کی کامنٹری اچھی لگتی تھی. اور ایک لڑکا جیسا تھا، اس نے مجھے بولا کہ وہ ہمارے ابا کہتے تھے کہ وہ تو بڑے معصوم سے لگتے تھے ہمیں، بڑے باقی نا ہمیں بڑے تیز لگا کرتے تھے، لیکن یہ بڑے نہیں ان کے معصوم ابا سے معصوم لگتے تھے. لگتے تھے، میں لگتا تھا معصوم. ان کے ابا اس لڑکے کو بتا رہے تھے اچھا. کہ ہمارے ابا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ابا یہ بولتے تھے حسن جلیل کے بارے میں کہ یہ بڑا معصوم سا لگا کرتا تھا ہم کو، اور سب سے اچھی بڑی شستہ اردو بولا کرتے تھے، صاف ستھری اردو. اور باقی تو بڑے تھوڑے سے نا ہمیں مغرور بھی لگا کرتے تھے. یہ دیکھیں لوگوں کی آبزرویشن دیکھیں آپ گھر بیٹھ کے نہیں کہ وہ مجھے سب ٹی وی پہ بڑا دیکھ رہے جو ہیں. ایلیمنٹ ہے نا وہ یہ بڑا پسند آتا ہے. لوگ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو میرے سننے والے بھی ہیں، میرے فیس بک پہ بھی یا میرا جو یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دعائیں کیا کرتے تھے، جب آپ کسی کو ہینڈ اوور کرتے تھے تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا، اور ہم پھر دعا اچھا. کرتے تھے کہ یار اللہ کرے یہ دوسرا جو کامنٹیٹر بول رہا ہے یہ جلد سے جلد اس کا ختم ہو تو حسن جلی صاحب دوبارہ آئیں. تو یہ ایک آپ کو بڑی بات تھی. آپ کو سننا بھی چاہتے تھے، آپ کو دیکھنا بھی چاہتے تھے. جی ہاں بہت. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کا یہ سب اس کا کرم ہے، اور اپنی طرف سے میں پوری کرتا تھا کہ اچھی کامنٹری کروں.
اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو آج بھی یاد ہے اور بالکل